آپ لوگوں نے پارٹی کے اندر اب فیصلہ کر لیا کہ آپ نے اسٹیبلشمنٹ یا آرمی چیف کے حوالے سے اب کوئی نکتہ چینی نہیں کرنی, کوئی تنقید نہیں کرنی, کیا یہ فیصلہ ہو گیا ہے ان پرنسپل؟ نہیں, ہم نے دیکھیں اس کے اوپر چیزیں ایسی ہو جاتی, مثال کے طور پر آج جو ہے نا ہمارے ایک ایم این ہے چودھری امتیاز کو اٹھایا گیا, اداروں نے اٹھایا ہے. اچھا ٹھیک ہے. پرچہ کاٹا ہے اس کے اوپر, یعنی ڈی پی او نے جو پرچہ کاٹا ہے وہ پی ٹی آئی کے ورکر کے اوپر کاٹا ہے کہ پی ٹی آئی کے ورکر نے کیا ہے. اور دلچسپ کام یہ کیا ہے کہ اس میں جو ان کی روانگی ایف آئی آر میں دکھائی ہے نا وہ یکم اگست ابھی آئی نہیں ہے. اچھا, جو وہ حوالے ہیں اینٹی کرپشن کی وہ گجرانوالا کے ہیں, انہوں نے گجرات دکھایا. یہ تو اللہ تعالیٰ جب آپ کرتے ہو نا تو ایسی غلطی آپ سے بلنڈر ہو جاتی ہے اور پھر کہتے ہیں کہ حملہ ہوا ہے گجرات میں جبکہ وہ گجرانوالا میں. تو یہ ساری چیزیں اگر اس حوالے سے پھر ہمیں مجبور ہونا ہوتا ہے, بات کر لیتے ہیں, تنقید کرنی پڑتی ہے. بھائی آپ کا کیا کام ہے یہاں؟ آپ دیکھیں آپ کی پوری اس وقت بلوچستان میں پوری لوگ روڈوں پہ ہیں, کیا قیامت بنی ہوئی ہے. آپ نے فرمایا کہ یہ اداروں نے کیا ہے. بالکل کیا اداروں نے کیا, تو پھر اس کا مطلب وہ جو میرا سب سے پہلے آپ سے سوال تھا کہ آپ کو کوئی جواب آیا یا کیا وہ نیوٹرل ہو گئے, تو وہ نہیں ہوئے پھر نیوٹرل. یہ جو واقعات ہیں وہ تو یہی بتا رہے ہیں نا. یہ میسج ہو سکتا ہے, لیکن اس کے باوجود میں ایک پاکستانی ہوں. ایک پاکستانی ہونے کی حیثیت سے میری پارٹی جو مجھے بتائی ہے, عمران خان کے ساتھ میرے 29 سال گزارے ہیں, اب کسی طور پر اپنے پوچھ کو کمزور نہیں دیکھنے. اگر ہمارے ساتھ کچھ زیادتی بھی ہوئی ہیں, کچھ تکالیف بھی ہوئی ہیں, ہم اس کو پیچھے رکھتے ہیں. اچھا, ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں, یہ ادارہ اس ملک کی سروائیول کے لیے بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے. کچھ انڈیویجول کے ساتھ ہمارا اختلاف ہو سکتا ہے یا گلے ہو سکتے ہیں. وہ ایکچولی ایک اور پرابلم جو سامنے نظر آ رہی ہے, آپ نے پتہ نہیں کل آئی ایس پی آر کی پریس ریلیز آپ نے دیکھی کہ نہیں, کہ وہ عادل راجہ, رضا مہدی, اس کے علاوہ ایک اور صاحب جو ہیں اکبر صاحب, وہ ان کو کورٹ مارشل جو ہے وہ کیا گیا ہے, ان کے باقاعدہ ان کی پریس ریلیز. اب وہ تینوں افراد جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو سپورٹ کرتے آئے ہیں, خاص طور پہ 9 مئی اور اس کے بعد بھی آج تک کر رہے ہیں. آپ لوگ آج بھی ان کو سپورٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے, یا آپ کے خیال میں آئی ایس پی آر نے جو کیا وہ بالکل ٹھیک کیا؟ دیکھیے, میں اس کے حوالے سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ انڈیویجولز ہیں. جی ٹھیک, ان کی اپنی اوپینین ہے. ٹھیک ہے. تحریک انصاف کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے. ہاں, وہ ہمارے بارے میں کچھ کہتے ہیں یا کوئی اور بات کرتے ہیں, ہمارے سے کوئی تعلق نہیں ہے. اچھا, تو وہ اس کے علاوہ آرمی چیف کے اوپر جو نکتہ چینی کرتے ہیں یا فوج کے اوپر جو کرتے ہیں, آپ اسے سپورٹ نہیں کرتے یا کرتے ہیں آپ؟ دیکھیں, میں نے ایک بات کی ہے نا. جی جی, میں یہی کہتا ہوں کہ وہ پارٹی لائن ٹو نہیں کرتے. ٹھیک, ان کا اپنا بس جو بھی ایجنڈا ہے, اچھا یا برا ہے, وہ ان کا اپنا ہے. ٹھیک ہے. ہمارے جو ہے نا ہمارے اپنی پارٹی کی بیانیہ آتی ہے, ہمارے اپنے اسپوکس پرسن ہیں. میں آپ سے یہ سوالات صرف اس لیے کر رہا ہوں تاکہ ذرا کلیئر ہو جائے کہ آج پارٹی اب کدھر کھڑی ہے, کیونکہ آپ کے اپنے ووٹر کنفیوز ہیں کہ جی آپ کر کیا رہے ہیں. آپ ایک جگہ مذاکرات کی بات کرتے ہیں, ایک جگہ آپ نے ہمیں پمپ کیا اتنے مہینوں میں کہ جناب ہم جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کا بس مزید رول برداشت نہیں کریں گے, بس بہت ہو گیا, ایک انقلاب آ گیا ہے. اب آپ نے اتنی دیر کے بعد, پہلے آپ نے امریکہ کے حوالے سے کہا, اس کے بعد امریکہ کے حوالے سے بھی پالیسی چینج ہو گئی, اب آپ امریکہ کے ساتھ جو ہے وہ دوستی کرنا چاہتے ہیں. پھر آپ نے اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے کہا, 9 مئی ہو گیا, احتجاج ہوا, ٹویٹر پہ پتہ نہیں کون کون سے ٹرینڈز چلائے گئے, لیکن اب آپ مذاکرات کی بات کرتے ہیں. تو اس لیے میں ذرا چاہ رہا ہوں کہ آپ اپنی پوزیشن اگر آپ مجھے صرف 1-2 منٹ دے دیں گے تاکہ نمبر 1 یہ ہے کہ نہ ہماری کسی ملک کے ساتھ دشمنی ہے نہ کسی ادارے کے ساتھ. ٹھیک ہے. کردار اور ایشوز بیس بات ہو سکتی ہے. اوکے. مثال کے طور پر جہاں ہم سمجھتے ہیں کہ اس نے غلطی کی, ہم اس کے اوپر اپنا نقطہ نظر دیں گے, بات کریں گے. ٹھیک. میں نے بتایا کہ ہماری امریکہ کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے. اچھا. لیکن امریکہ کی پالیسی کو ہم بدترین سمجھتے ہیں, جو اسرائیل کے حوالے سے جو ان کی پالیسیاں ہیں, یا جو ہے نا باقی جو انہوں نے کی ان پالیسیوں کو ہم ہمیشہ جو ہے نا برا سمجھتے ہیں اور اس کے اوپر تنقید بھی کرتے ہیں. اور نمبر 2, ہم سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے ملک کے ساتھ امریکہ کا رویہ ہے کہ وہ ہمیں ایک کلونین کے طور پر دیکھتے ہیں, ہمیں منظور نہیں ہے. ہم ایک آزاد قوم ہیں اور آزاد قوم کی حیثیت سے ہم برابری کی تعلقات چاہتے ہیں پوری دنیا کے ساتھ. نمبر 1 ادارہ ہے, ادارہ ہمارا دل و جان ہے, کسی بھی صورت میں ہم فوج کو کمزور نہیں دینا چاہتے. جو وضاحت کرنا چاہتے ہیں کہ ادارے کی جو کنسٹیٹیوشنل رسپانسبلٹی ہے وہ اپنی کنسٹیٹیوشنل رسپانسبلٹی تک محدود رکھے. ٹھیک ہے. جب کوئی بھی اپنی کنسٹیٹیوشنل پیرامیٹر سے نکلتا ہے پھر ہمارا حق بنتا ہے کہ اس کو پر تنقید کریں. ٹھیک ہے. تو وہ کون کون افراد ہیں جو آپ کے خیال میں اپنے پیرامیٹر سے باہر نکلتے ہیں؟ جب بھی ہوئی ہم نے کل کے بات کی ہے. میں آپ کو بتاؤں نا, یہ جب جنرل باجوہ نے کیا ہم نے پور کے تنقید کی,
اب جو ہمارے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے موجودہ سیٹ اپ میں کون ہے؟ وہ دیکھو میں نام کسی اس لیے نہیں دیتا کہ ہم ایک پالیسی کو اوپر وہ کرتے ہیں. پالیسی یہ ہے کہ نام نہیں لینا؟ نہیں، پالیسی یہ ہے، بالکل پالیسی یہ ہے کہ ہم نام نہیں دینا ہے. ہم نے اس کے ادارے کو، ہم اسٹیبلشمنٹ کو کیٹیگریکلی ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو آپ پالیٹکس میں جو مداخلت کرتے ہو اس مداخلت کو بند کر. اسی پراہے میں ابھی جو تھوڑی دیر پہلے آپ نے مجھے کہا کہ میں نام نہیں لینا چاہتا بیکاز میں کوئی ایسی تلخی نہیں چاہتا، لیکن خان صاحب تو نام لے رہے ہیں نا. خان صاحب جہاں بھی انٹرنیشنل میڈیا کو انٹرویوز دے رہے ہیں وہ تو ڈائریکٹلی آرمی چیف کا نام لے رہے ہیں. وہ تو یہ کہتے ہیں کہ جی میری بیوی کو اگر کچھ ہوا تو یہ رسپانسبل ہوں گے، یہاں تک وہ گئے ہیں. آپ خان صاحب کی اس بات کے ساتھ سٹینڈ کرتے ہیں؟ دیکھو خان صاحب نے جو کہا ہے، اب مجھے بتائے نا، خان صاحب کے اوپر ایک بھی کیس بتایا، ایک بھی کیس جس میں کوئی گنجائش ہو. فیصلہ میں نہیں کر سکتا نا. نہیں، آپ نہیں کر سکتے. میں آپ کی مطلب میں پبلک سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کا مطلب ہے کہ میں ایک بھی کیس میں اس کے خلاف جو ایویڈنس جتنی بھی ہیں میرٹ کے اوپر ہوں گے تو 2 مہینے کے اندر اندر عمران خان واپس ہوں گے. اچھا، جو اس کی بیوی ہے، مجھے بتاؤ اس کے پالیٹکس میں کیا کردار ہے، اس کے ساتھ جو رویہ رکھا جا رہا ہے. یعنی یہ کیا، یہ ملک جو ہے نا، اس ملک میں تو ابھی اس قانون اور آئین تو کوئی نہیں رہا، یہ تو سرزمینی بے آئین ہو گیا. ٹھیک ہے، تو یہ جو کر رہے ہیں یہ اس صورتحال میں عمران خان کو چھوڑو، آپ کے ساتھ خدا نخواستہ ہو آپ کی بیوی، آپ کے بچے، آپ کے فیملی، آپ کے سارے کے ساتھ جو ظلم ہو، پھر آپ اپنے کیا کہ انسان تو انسان ہوتا ہے نا. ڈیفینیٹلی عمران خان جو کہتا ہے، اس کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے، جو اس کے خلاف انکانسٹیٹیوشنل اقدامات ہو رہے ہیں، اس کے باوجود بھی جو بات کر رہے ہیں وہ بہت بڑی بات کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان اس ملک کا سب سے پاپولر لیڈر ہے. اگر اس کو جو ہے نا ناجائز طور پر اس کا مینڈیٹ چوری کیا گیا، اس کو جیل میں رکھا گیا، اس کے فیملی کو اور اس کے کزنز جو بانجا ہے، جس طرح اس کے ساتھ ہو رہا ہے، عمران خان کو حق پہنچتا ہے کہ وہ بات